بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایم ایچ نادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ ہفتہ ہوگا 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے برج حمل ایریز سے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا سیارہ مریخ اپنے شرفی درجات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ اہمیت کا حامل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسباب اور ذرائع رزق خود ہی آپ کو تلاش کرتے کرتے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ دوسروں سے تعلقات بنا کر رکھیں، کیونکہ انہی لوگوں میں سے آپ کے ذرائع رزق پوشیدہ ہیں۔ کاروبار کرنے والوں کو ان کی کاروباری حجم کے حساب سے منافع ملے گا۔ کوئی چھوٹا کاروباری ہو یا بڑا، دونوں کو فوائد ضرور ملیں گے۔ عام اور تنخواہ دار لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ بنیں گے، جس سے مالی طور پہ تیزی پیدا ہو سکے گی۔ ملازمت پیشہ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں کو کام میں آسانی ملے گی۔ نوکری کی تلاش کرنے والوں کا کام بھی بن جائے گا، یعنی جو جاب کرنا چاہتے ہیں یا جو جاب سرچ کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ان کی جاب لگ سکتی ہے۔ اور کام میں ترقی ملنے کا امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت سے تعلق رکھنے والے اور سیاست کے شعبے سے وابستہ افراد کو فوائد حاصل ہونے کا قوی امکان بھی نظر آتا ہے۔ فوج سے تعلق رکھنے والوں کو بھی عزت ملے گی۔ سیارہ مریخ اس وقت شرف میں ہے، اور سیارہ مریخ کا تعلق فوج سے سمجھا جاتا ہے، یعنی فوج سے گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ محبت کے معاملے میں سیارہ مقابلے پر ہونے کی وجہ سے کسی اختلاف کا خطرہ بھی رہے گا۔ ازدواجی معاملے میں بہتری حاصل رہے گی۔ شریک حیات سے بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ دونوں سے تعلقات، شریک حیات اور بزنس پارٹنر اور لائف پارٹنر کے سلسلے میں تعاون آپ کو ملے گا۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ عزیزوں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں اچھی خبریں ملیں گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی صحت کو بہتر رکھے گا، یعنی اس ہفتے آپ لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہے گی۔ برج ثور ٹورس 24 جنوری سے 30 جنوری۔ برج ثور کا سیارہ زہرہ اچھی اور طاقتور نظرات کی بدولت زندگی کے اہم معاملات میں پیش رفت لائے گا، اور سیارہ مشتری جو کہ آپ کے برج میں ہی مقیم ہے، یعنی برج ٹورس سے گزر رہا ہے نا، جوپیٹر پہلے گھر میں، یعنی آپ لوگوں کے پہلے گھر میں ہے، آپ کی ذاتی قسمت پر مثبت طریقے سے اثر انداز رہے گا، یعنی اپنے آپ کو خوش قسمت فیل کریں گے، لکی فیل کریں گے آپ باقاعدہ۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ عطارد بھی اچھی نظرات کی وجہ سے مالی اعتبار سے بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پیسہ حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ بزنس کرنے والوں کے لیے اچھا موقع ہے۔ وقت آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اکثر افراد کا مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا سیارہ ہی سب کچھ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیارے صرف وقت پیدا کرتے ہیں، یعنی سٹار سے وقت کریٹ ہوتا ہے، اور اس وقت کی زد میں ہم سب آتے ہیں، جبکہ عمل انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ملازمتی امور کا سیارہ زہرہ بھی بہتر پوزیشن میں ہے، جس سے کام میں آسانی رہے گی۔ بالخصوص جو خواتین ملازم پیشہ ہیں ان کو فوائد ملیں گے۔ ازدواجی معاملے میں سازگار حالات کی طرف اشارات مل رہے ہیں، اور محبت کے معاملات میں بھی تیزی پیدا ہوگی۔ معاملات محبت میں اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائیں گے، یعنی معاملات محبت جو ہے آپ کے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائیں گے۔ دوستی کے بارے میں یہ ہفتہ مجموعی طور پر بہتر ہی رہے گا۔ غیر ملکی معاملات اور سفر کے بارے میں انتہائی سود مند وقت ہے، اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ امیگریشن اور ویزوں کی اپلائی کے لیے سازگار وقت چل رہا ہے۔ روحانی معاملات میں بڑی ترقی ہوگی، عملی معاملات میں تیزی پیدا ہوگی۔
علم حاصل کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ اپنے کھانے پینے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، یعنی صحت بہتر رہے گی۔ برج جوزہ جیمنائی 24 جنوری سے 30 جنوری۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کو اس ہفتے مالی طور پہ پریشانی آنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ پیسے کے لین دین اور اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ رکا ہوا پیسہ حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا رہے گا۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط روی اختیار کرنا ہوگی، ورنہ نقصانات کا خدشہ بھی رہے گا۔ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے جوزہ مرد و خواتین کو مسائل درپیش رہیں گے۔ سیارہ عطارد جو آپ کا اپنا حاکم سیارہ ہے، بمحض زہرہ اور مریخ کے خانہ مال کے مقابلے پر موجود ہے، لہٰذا مالی معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ جن جوزہ افراد کے قانونی اور عدالتی معاملات چل رہے ہیں ان کو اچھی خبریں ملیں گی اور اکثر افراد کا فیصلہ ان کے حق میں جائے گا۔ جن افراد کا تعلق سیاست کے شعبے سے ہے ان کے لیے سیارہ زحل کی پوزیشن بہتر ہے، جو سیاسی جوڑ توڑ میں معاون ثابت ہوگی۔ جو سیاسی ورکر اپنی پارٹی سے فائدے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی امیدیں پوری ہو جائیں گی۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے بھرپور تعاون ملے گا۔ محبت کے معاملے میں کسی خاص پیش رفت کا امکان نہ ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے اس ہفتے پیشہ ورانہ معاملات میں کوئی بہتری حاصل ہونے کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ جن لوگوں نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں ان کو ملازمت مل سکتی ہے۔ قوی امکان نظر آتا ہے کہ ان کو کال لیٹر آ جائے۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے جوان اور آفیسرز کے لیے سیارہ مریخ کی پوزیشن کامیابی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی کامیابی ملے گی۔ صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج سرطان کینسر 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان۔ برج سرطان والوں کے مالی معاملات کے برج کو اچھے سیاروں کی نظرات کی وجہ سے مالی معاملات میں آسانی رہے گی۔ پیسہ حاصل ہونے کے قوی امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ کاروباری لوگوں کو پرافٹ ملے گا۔ نئے کسٹمرز ملیں گے، نئے آرڈر حاصل ہوں گے۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو سیارہ مریخ اور مشتری کی پوزیشن بڑے فائدے دے گی۔ جو لوگ بڑے پیمانے پہ بزنس کرتے ہیں، یعنی بزنس ان کا بڑا ہے، بالخصوص دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے کاروبار، اچھی خبریں ملیں گی، مثبت خبریں ملیں گی، ان کو بہت بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ ملازمت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں، تاہم سیارہ مریخ خانہ ازدواج میں موجود رہ کر نوک جھوک ضرور لائے گا۔ شراکت کرنے والوں کو بھی نئے مواقع ملیں گے۔ نئی شراکت کی ابتدا کرنے کے لیے فائدے دینے والا وقت گزر رہا ہے۔ عشق اور محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ ٹھوس اور پائیدار محبت کا ضامن ہوگا۔ محبوب سے عہد و پیمان کے وعدے ہوں گے، ساتھ جینے مرنے کا عہد ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں سیارہ زحل سست روی سے چلے گا۔ خانہ دوستی میں موجود سیارہ مشتری مخلص دوستوں سے فائدہ لائے گا۔ غیر ملکی دوستوں سے سوشل میڈیا پر دوستی کرنے میں کامیابی ملے گی۔ قانونی معاملات میں وکیل ہیلے بہانے کرنے کی وجہ سے مقدمے میں تاخیر پیدا بھی کرے گا۔ آرمی کے جوانوں کی چھٹی کی درخواست نامنظور ہو سکتی ہے۔ علمی لحاظ سے یہ ہفتہ ناکامی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ خانہ صحت کا سیارہ مشتری بیمار افراد کے لیے خوشخبری لائے گا، بہتر فیل کریں گے، یعنی صحت آپ لوگوں کی بہتر ہو جائے گی۔ برج اسد لیو 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان۔ برج اسد جو ہے آسمان دنیا کا 5واں برج ہے، جو ایک مشہور اور باعزت برج سمجھا جاتا ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والے افراد حالت غربت میں بھی شاخ خرچ ہوتے ہیں، یعنی سخاوت سب سے بڑے سخی جو ہیں وہ برج اسد والے سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی جیب میں کچھ نہ بھی ہو تب بھی یہ دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی
ان لوگوں نے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں، اگر وہ اسے تقاضا کرنے پہ، پیسے واپس مانگنے پہ وہ نہ دے، اور وہ رونا شروع کر دے کہ میرے حالات خراب ہیں، تو یہ الٹا دے کر آ جاتے ہیں۔ یہ برج اسد والے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ مالی لحاظ سے اسدی افراد کو اس ہفتے مالی طور پہ فوائد حاصل ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پیسہ ملنے کے قوی امکانات روشن ہیں۔ کاروباری اور غیر کاروباری دونوں ہی فائدے میں رہیں گے۔ دوسروں سے پیسہ ملنے میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے منصوبہ سازوں کو بھاری پرافٹ ملے گا۔ کارخانہ دار اور بڑی کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کو فائدے حاصل ہوں گے۔ جن کو جتنا ملے گا وہ اتنا ہی شاخ خرچی میں بے دریغ طریقے سے استعمال بھی کرے گا۔ ملازمت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ کام میں بہتری اور نکھار پیدا کرے گا، تاہم ہم پیشہ افراد کی رکاوٹوں کا سامنا بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی تحریری غلطی سے بھی بچ کر رہنا ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ محبت کے لطیف جذبات دلوں میں نرم دلی پیدا کریں گے، جس سے محبوب کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوگی۔ سفری امور کے بارے میں یہ ہفتہ خاص ثابت ہوگا۔ سفر کی پلاننگ کرنے والوں کی امید پوری ہو جائے گی۔ روحانی امور دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ خانہ صحت میں کثرت سیارگان صحت کے معاملات کے لیے اچھی ثابت ہوگی، بالخصوص پہلے سے جو بیمار افراد ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ برج سنبلہ ورگو 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والوں کے محبت کے معاملات میں اعلیٰ پیمانے کی پیش رفت ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی ملے گی۔ جو لوگ لو میرج کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ دور ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ والدین کو اولاد سے متعلقہ معاملے میں کسی قسم کی کوئی اچھی خبر ملے گی۔ رشتہ داروں سے تعلق میں کوئی نیا موڑ بھی آئے گا، کوئی رشتہ بھی طے ہو سکتا ہے جس سے خاندانی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، تاہم جن افراد کا تعلق سٹاک مارکیٹ سے ہے ان کو بھاری رقم بھی حاصل ہوگی، بھاری پرافٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ جوا، سٹہ، لاٹری کے شوقین افراد کے لیے قسمت آزمائی کرنے کے لیے موجودہ وقت بہتر اور سازگار ثابت ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کو محتاط رہنا ہوگا، ان پر کسی قسم کا الزام بھی لگ سکتا ہے، بالخصوص گھریلو مرد و خواتین گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ شریکی حیات سے تعلقات میں گہرائی پیدا ہوگی اور ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ شراکت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا۔ نئے گھر کی بنیادیں رکھنے اور تعمیر کے لیے سیارے اچھی پوزیشن میں ہیں۔ دوستی کے معاملات میں ملے جلے سیارے ظاہر ہو رہے ہیں۔ خانہ نمبر 9 میں موجود سیارہ مشتری سفر کے بارے میں آسانی اور خوش قسمتی والے حالات پیدا کرے گا۔ علمی اعتبار سے ترقی ملے گی اور پڑھنے کا رجحان بڑھے گا۔ قانونی معاملات میں سیارہ شمس مقابلے پر ہونے کی وجہ سے رکاوٹ رہے گی۔ سرد علاقوں میں رہنے والے افراد کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا، یعنی سردی سے لگنے والی بیماریاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ برج میزان لیبرا 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان۔ برج میزان کا سیارہ زہرہ دوسرے سیاروں کے ہمراہ خانہ نمبر 4 میں جو زمین، جائیداد اور گاڑیوں سے متعلق ہے وہاں موجود رہتے ہوئے پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اچھی خبریں بتا رہا ہے۔ ان کے کام میں تیزی آئے گی اور تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا کام بھی بڑھے گا۔ صاحب حیثیت میزانی افراد نئی گاڑی خریدنے کا شوق بھی ہو سکتا ہے، شوق بڑھ سکتا ہے، یعنی یہ خواہش، گاڑی لینے کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ سیارہ مریخ گھر میں مرمت یا گھریلو استعمال کی اشیاء کی خریداری کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ بہتر حالت میں موجود ہے، جو کسی نہ کسی ذریعے سے آمدنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کاروباری طبقے کو پرافٹ ملے گا اور
پیسہ ریکور کرنے میں بغیر کسی دشواری کے آسانی میسر رہے گی۔ یہی سیارہ مریخ آپ کی شراکتی اور ازدواجی معاملات کا بھی ہے، ان دونوں معاملات میں خوش قسمتی رہے گی۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ آپ کی محبت کا سیارہ زحل فی الوقت مناسب ہے، تاہم بڑی پیش رفت نہ ہوگی۔ دوستوں سے تعلقات کا سیارہ شمس مقابل پر ہونے سے دوستوں سے دور رہنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ سفری معاملات میں جو آپ کے کاغذات مسائل یعنی پیپرز میں اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ حل ہو جائیں گے۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی اور نیا کام بھی مل سکتا ہے۔ قانونی معاملات میں بہتری رہے گی۔ سیاسی معاملات میں یہ ہفتہ سست گزرے گا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والوں کی دور دراز کے علاقوں میں پوسٹنگ کا امکان بھی ہوگا۔ خانہ صحت کا سیارہ بہتر ہے، تاہم زحل کی خانہ صحت میں موجودگی کھانسی اور نزلہ وغیرہ کا خطرہ ضرور رہے گا۔ برج عقرب اسکارپیو 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان۔ برج عقرب کا سیارہ مریخ آج کل برج شرف یعنی برج جدی سے گزر رہا ہے۔ برج جدی میں جب مریخ گزرتا ہے تو اس کو شرف کہتے ہیں ہم۔ شرف ٹاپ کی پوزیشن پہ ہوتا ہے، یعنی پیک پہ ہوتا ہے، گزر رہا ہے اور آپ کے مالیاتی سیارے مشتری سے اچھا اینگل بھی بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے ذاتی کمائی کے بارے میں بہتری کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا تعلق اپنے کاروبار سے ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا۔ مختلف اسباب اور ذرائع سے روپیہ پیسہ حاصل ہوگا۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو بڑا فروغ ملے گا۔ کوئی عزیز آپ کے گھر مہمان آ سکتا ہے یا آپ خود کسی عزیز کے یہاں مہمان بن کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ دور پار رہنے والے عزیز یا دوسرے ملک میں رہنے والے عزیز کی آمد کا امکان بھی رہے گا۔ شریک حیات سے تعلقات میں کسی قسم کی تو میں ہونے کا امکان بھی رہے گا اور وجہ کوئی عزیز ہو سکتا ہے۔ کسی عزیز کی وجہ سے چھوٹی موٹی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں سیارہ عجیب سی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کا محبوب آپ سے اب فیصلہ کن بات کرے گا، جس کا تعلق شادی ہونے کے معاملات یا معاملات محبت کو مزید آگے بڑھانے کی طرف اشارہ ہوگا۔ طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے کسی قسم کی غلطی کا امکان رہے گا، بالخصوص سرجری کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ آرٹ اور فیشن کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سفری امور میں رکاوٹوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبر لائے گا۔ قرض اور پیسے کے لین دین میں آسانی رہے گی۔ خانہ صحت کا سیارہ بلندی پر ہے۔ خونی اور بلڈ پریشر میں مبتلا افراد کو صحت ملے گی۔ امراض قلب والوں کو شفا ملے گی۔ برج قوس سیجیٹیریس 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان۔ برج قوس کا سیارہ مشتری ملازم پیشہ افراد کے لیے بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ترقی کے منتظر افراد جن کا نام پہلے سے لسٹ میں موجود ہے ان کی ترقی ہو سکتی ہے، یعنی جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں ترقی ہونے والی تھی وہ اب ان کا وقت آ چکا ہے۔ بالخصوص بڑے عہدوں پر فائز، پولیس، کسٹم، ایکسائز اور انکم ٹیکس وغیرہ کے افسران کو فوائد حاصل ہوں گے۔ مالی اعتبار سے آپ کے مالیاتی برج میں موجود 3 عدد سیارے بہتر صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پیسہ حاصل ہونے اور پیسے کو حاصل کرنے کے اسباب ہونے کا قوی تر امکان نظر آتا ہے۔ کھانے کے کام، کپڑوں کی تجارت، فارمیسی اور لوہے کی اشیاء سے بنی ہوئی اشیاء کی تجارت کرنے والوں کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ شراکتی معاملات میں ترقی ہوگی۔ شریک کار تعاون کرے گا۔ عزیزوں سے تعلقات سرد مہری کا شکار رہیں گے۔ شریک حیات سے تعلقات میں گرم جوشی بڑھے گی۔ محبت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بڑی تبدیلی آئے گی اور یہ تبدیلی مثبت انداز کی ہوگی۔ شریک محبت آپ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرے گا، لہٰذا اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ علم اور تفریح
علم کے لحاظ سے طالب علم عدم دلچسپی کی طرف گامزن رہیں گے اور تفریح میں مشغول رہیں گے، موج مستی میں رہیں گے، یعنی روحانی امور میں بھی دلچسپی کم رہے گی۔ سفری معاملات میں سفر کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اور کسی مجبوری کی بنا پر ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ خانہ صحت میں موجود سیارہ یورینس الٹی گردش میں ہے، گلے کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے پہ خاص توجہ دیں۔ برج جدی کیپریکارن 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان، برج جدی میں اچھے سیاروں کا جھرمٹ آپ کی شخصیت کو سحر انگیز بنائے گا، اخلاقی طور پہ بہتری پیدا ہوگی، ہمت اور حوصلہ بڑھے گا۔ سیارہ مریخ شرف میں رہتے ہوئے آرمی سے تعلق رکھنے والے جدی افراد کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ سیارہ عطارد یعنی مرکری انداز گفتگو کو بہتر کرے گا۔ سیارہ زہرہ خوشی لائے گا۔ مالی معاملے میں سیارہ شمس روپیہ پیسہ حاصل کرنے میں معاونت کرے گا۔ ویسے بھی شمس بادشاہ فلک ہے، دوسرے سیارے اس سے نور حاصل کرتے ہیں۔ کاروباری لوگوں کو بڑے سودے کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ خانہ محبت میں موجود سیارہ مشتری معاملات محبت کو درست سمت کی طرف لے کر جائے گا۔ محبوب سے وفاداری ظاہر ہو جائے گی، سچی محبت اور پائیدار تعلق بنے گا۔ ازدواجی معاملات میں صرف 24 اور 25 ڈیٹ جو ہے اختلافات لا سکتی ہے۔ سفری معاملات میں خوش قسمتی ملے گی۔ روحانی اور مذہبی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی عزت اور علم میں اضافہ ہوگا۔ دوستوں سے وفا ملے گی، دوست کام آئیں گے۔ ملازمت کرنے والوں پر زائد کام کا بوجھ بھی بڑھے گا۔ تحریری کام میں اضافہ ہوگا۔ پہاڑی مقام پر جانے والے جو سفر کرنا چاہتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، پہاڑی مقامات پر جانے والے اونچے مقام پر جانے سے گریز کریں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ گھریلو خواتین کو اولاد سے تعلق رکھنے والے مسائل میں کمی آئے گی۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ قانونی معاملات میں آسانی حاصل ہوگی۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد تالے میں موجود ہے، صحت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بہتری ہوگی۔ برج دلو ایکویریس 24 جنوری سے 30 جنوری، برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات میں اگرچہ سست روی رہے گی، تاہم جہاں سے پیسہ ملنے کی امید ہے وہ امید پوری بھی ہوگی۔ سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بھاری پرافٹ ملنے کا قوی امکان بھی ہے، اور پراپرٹی ڈیلرز کو بھی اس ہفتے بہتری حاصل رہے گی۔ کوئی رکا ہوا سودا مکمل ہو سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے خوشی ملے گی اور تعلقات میں بہتری رہے گی۔ خانہ محبت کا سیارہ عطارد بہتر ہے، پابندی کے باوجود محبوب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سیاسی افراد کا پیسہ تیزی سے خرچ ہوگا، تاہم پارٹی فنڈ اکٹھا کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ شریک حیات کے معاملے میں ملے جلے سیارے ہیں۔ جو لوگ بینک سے لون پر گاڑی حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو فوراً اپلائی کرنا بہتر رہے گا، کیونکہ سواری کے معاملات میں موجودہ وقت آپ کے حق میں چل رہا ہے۔ طالب علم افراد علمی معاملات میں بیزاری کا اظہار اور بوریت محسوس کرنے کی وجہ سے تفریحات کی طرف راغب رہیں گے۔ دوستوں کے معاملے میں سیارے بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس ہفتے ملازمتی معاملات میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے، یعنی توجہ سے اپنا کام کرنا چاہیے۔ سیارہ شمس تالے میں موجود رہتے ہوئے طبیعت میں تکبر پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے کوئی موقع ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ صحت اس ہفتے آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج حوت پائسز 24 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان، برج حوت کا سیارہ مشتری خانہ نمبر 3 میں، جو آپ کے رشتہ داروں قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کا گھر ہوتا ہے۔
وہاں پر موجود رہ کر بہتری لائے گا۔ عزیزوں سے کوئی کام لینا ہو تو وہ کام بن جائے گا۔ بہن بھائی عزت سے پیش آئیں گے۔ اس کے علاوہ تالے میں موجود سیارہ زحل اور نیپچون آپ کو ایک بلند نقطۂ نظر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ بلندی پر ہے، جس سے پیسے کے حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ اسباب خود بخود پیدا ہوں گے۔ کاروباری لوگوں کو سودے بازی میں پرافٹ ملے گا۔ نئے آرڈرز بھی حاصل ہوں گے۔ کاروباری خواتین کو بھی فائدے ملیں گے۔ بڑے منصوبہ سازوں کو بھی بھاری پرافٹ حاصل ہوگا۔ عام آدمی کو بھی کسی نہ کسی ذریعے سے فائدہ ضرور ملے گا اور کام میں بہتری آئے گی۔ محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں بھی شریک حیات تعاون کرے گا۔ شراکت کرنے والوں کو بھی بھرپور فوائد ملیں گے۔ قانونی معاملات میں تاخیر کا امکان رہے گا۔ سفری معاملات میں خوش قسمتی ملے گی۔ سفر میں آسانی ہوگی۔ علم کے لحاظ سے یہ ہفتہ طالب علموں کے علمی رجحان میں بھرپور اضافہ لائے گا۔ ملازمتی معاملات میں بہتری اور آسانی رہے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ شمس مقابلے پر رہے گا، جس کی وجہ سے اچانک بیمار ہو سکتے ہیں۔ اپنی ہیلتھ کا زیادہ خیال رکھیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے پاس اپنی یہ برتھ ڈیٹیل نہیں ہے، یا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھجوا کر مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے، کوئی مشورہ دینے کے لیے ضرور آپ رابطہ کیا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔